بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے اپنے سلسلے کی کتاب نصاب الصرف کا سبق نمبر 5 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 4 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے سبق نمبر 5، ہفت اقسام کا بیان۔ ہفت معنی ہوتا ہے 7 اقسام، قسم کی جمع ہے 7 قسموں کا بیان۔ یہ 7 قسمیں کیا ہوتی ہیں اس سبق کے اندر ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ ہفت اقسام کا بیان فرماتے ہیں، حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے کلمے کی 7 قسمیں شمار کی جاتی ہیں جنہیں ہفت اقسام کہتے ہیں۔ یعنی جہاں حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے کلمے کی 7 قسمیں بنتی ہیں جنہیں ہفت اقسام کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 صحیح، نمبر 2 محموز، نمبر 3 مضاعف، نمبر 4 مثال، نمبر 5 اجوف، نمبر 6 ناقص، نمبر 7 لفیف۔ اب ان کی ہر ایک کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ فائدہ، یہاں پر آپ کے سامنے آیا کہ حرف علت، حروف علت، وہ فرماتے ہیں کہ الف، واو اور یا کو حروف علت اور ان کے علاوہ باقی تمام حروف تہجی کو حروف صحیحہ کہتے ہیں۔ یہاں اوپر آیا تھا حروف صحیحہ، حروف علت، تو انہوں نے وضاحت فرمائی کہ الف، واو اور یا کو حروف علت کہتے ہیں اور ان کے علاوہ باقی تمام حروف تہجی کو حروف صحیحہ کہتے ہیں۔ حروف علت کا جو مجموعہ بنتا ہے وہ وائے بنتا ہے۔ اب سب سے پہلے یہاں پر صحیح آیا تھا، یہ اجمالی طور پر 7 قسموں کو بیان کیا گیا تھا۔ اب ان کی تفصیل آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے صحیح۔ صحیح کیا ہوتا ہے؟ صرفیوں کی اصطلاح میں صحیح وہ کلمہ جس کا کوئی حرف اصلی، نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو اور نہ اس میں ایک جنس کے 2 حروف ہوں۔ یہاں انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ حرف اصلی کی جگہ میں حرف اصلی نہ تو کوئی حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو اور نہ اس میں ایک جنس کے 2 حروف ہوں، تو اس کو صحیح کہیں گے۔ جیسے نصر، مدد کرنا۔ یہاں پر دیکھیں کہ حرف اصلی یہاں پر تینوں حرف اصلی ہیں، یہاں میں کوئی بھی زائد نہیں ہے۔ نون جو ہے یہ فا کلمہ ہے، صاد یہ عین کلمہ ہے اور را یہ لام کلمہ ہے، اور تینوں میں دیکھیں کہ حرف اصلی نہ تو حرف علت ہے، نہ واو الف یا میں سے ہے اور نہ حمزہ ہے اور نہ ایک جنس میں سے کوئی ایک جنس کے 2 حرف یہاں موجود ہیں، مثلا صاد اس طرح سے، تو اس کو کہیں گے یہ نصر، یہ صحیح ہے۔ اسی طرح کتاب، من کتاب، یہاں پر بھی دیکھیں یہ کتاب یہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ظاہر میں تو لگ رہا ہے کہ اس میں جو ہے الف موجود ہے، لیکن یہ الف جو ہے حرف اصلی کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ حرف اصلی یہاں پر پہلا جو ہے کاف ہے فا کلمہ، دوسرا تا ہے جو عین کلمہ، اور تیسرا جو با ہے وہ لام کلمہ ہے، اور یہ الف جو ہے وہ زائد ہے، وہ حرف اصلی کی جگہ موجود نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے یہ بھی صحیح ہے۔ صحیح پہچاننے کا طریقہ، آپ کبھی حروف اصلیہ کو نکالنا ہو تو اس کو یوں کریے، جیسے کہ آپ نے یہ کتاب لکھنا ہے تو آپ اس کا وزن لائیے فعال کے وزن پر اور پھر اس کے نیچے رکھیے کتابن۔ اب ان کو الگ الگ کر کے دیکھیے، فا عین لام کلمہ جو معیار رکھا ہم نے پیچھے سبق میں بیان کیا تھا صرفیوں نے، فا عین الف لام، فا عین لام کی جگہ رکھیے تو فا کی جگہ آ گیا کاف، اور عین کی جگہ آ گیا تا، الف کی جگہ الف آیا اور لام کی جگہ آ گیا با، تو فا کی جگہ آیا کاف، عین کی جگہ آیا تا اور لام کی جگہ آیا با، تو مادہ اصلی یہاں پر نکل کے آیا کاف تا با۔ تو حروف اصلی یہ کاف تا با بنے، تو یہاں پر کوئی بھی حرف اصلی کی جگہ میں نہ حرف علت ہے اور نہ حمزہ ہے اور نہ 2 حرف ایک جنس کے ہیں، لہذا یہ کیا کہلائے گا؟ صحیح کہلائے گا۔ اب اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں
महमूज़। नंबर 2 महमूज़। महमूज़ किसे कहते हैं? महमूज़ वो कलमा जिसका कोई हरफ असली हमज़ा हो, उसमें कोई भी हरफ असली हमज़ा हो तो उसको मुतलक़न महमूज़ कहेंगे। अब उसके नाम अलग अलग पड़ जाते हैं, वो तफसील आगे बयान कर रहे हैं कि फ़ा की जगह हो हमज़ा तो उसको क्या कहेंगे महमूज़ को, ऐन की जगह हो तो उसको महमूज़ को क्या कहेंगे, और लाम की जगह हो तो उसको महमूज़ को क्या कहेंगे। तंबीह फरमाते हैं अगर हमज़ा फ़ा कलमे में हो तो उसे महमूज़ुल फ़ा, ऐन कलमे में हो तो महमूज़ुल ऐन, और लाम कलमे में हो तो उसे महमूज़ुल लाम कहते हैं। जैसे अक्लुन, अक्लुन में देखें यहाँ फ़ालुन के वज़न पर है और यहाँ पर जो है वो हमज़ा जो है फ़ा कलमे की जगह है, फ़ा कलमे की जगह है तो इसे हम कहेंगे महमूज़ुल फ़ा। खाना रासुन सर, यहाँ हमज़ा जो है वो ऐन कलमे की जगह है तो इसको हम कहेंगे ये रासुन जो है महमूज़ ऐन है। इसी तरह क़राअ, फ़अला के वज़न पर क़राअ उसने पढ़ा, यहाँ पर जो है लाम कलमे की जगह में हमज़ा है, फ़ा कलमा काफ़ है और ऐन कलमा रा है और लाम कलमा हमज़ा है, तो यहाँ हमज़ा जो है लाम कलमे की जगह है तो अब इसको हम कहेंगे कि ये क़राअ जो है महमूज़ुल लाम है। तो इस तरह से 3 सूरतें बनती हैं। अगर हमज़ा फ़ा कलमे में हो तो उसको महमूज़ुल फ़ा कहते हैं, ऐन कलमे में हो तो महमूज़ुल ऐन, और लाम कलमे में हो तो उसको महमूज़ुल लाम कहते हैं। पहले की मिसाल अक्लुन, दूसरे की मिसाल रासुन और तीसरे की मिसाल क़राअ है। ये हुआ महमूज़ और सही। अब तीसरे नंबर पर बयान फरमाते हैं मुज़ाफ़। मुज़ाफ़ क्या होता है उसके बारे में बयान फरमा रहे हैं। मुज़ाफ़ वो कलमा जिसमें 2 हरूफ असलिया एक जिन्स के हों, वो कलमा जिसमें 2 हरूफ असलिया एक जिन्स के हों, जैसे मद्दुन खींचना, ये असल में मददुन, यहाँ पर 2 हर्फ एक जिन्स के हैं, दाल दाल एक जगह हो गए तो इसको कहेंगे कि मुज़ाफ़ है। इसमें 2 हर्फ यानी दाल दाल एक जिन्स के आ गए तो इसको कहेंगे मुज़ाफ़। अब कायदा ये कि जब 2 हर्फ एक जिन्स के जमा हो जाएं तो एक का दूसरे में इदगाम कर देते हैं, लिहाजा मद्दुन हो गया है, तो ये असल में था, ये मुज़ाफ़ है। अब मुज़ाफ़ के बारे में बयान फरमा रहे हैं तंबीह, वो कलमा अगर सुलासी हो तो उसको मुज़ाफ़ सुलासी कहते हैं, और अगर रुबाई हो तो उसे मुज़ाफ़ रुबाई कहते हैं। जैसे फ़र्रुन भागना, यहाँ पर 3 हर्फ हैं, यहाँ पर फ़र्रुन असल में फ़ररुन था तो यहाँ पर 3 हर्फ थे, तो इस एतबार से इसको मुज़ाफ़ सुलासी कहेंगे कि वो कलमा सुलासी हो तो उसको मुज़ाफ़ सुलासी, लिहाजा फ़र्रुन ये मुज़ाफ़ सुलासी है। फ़ररुन था और फिर इसको जो है एक का दूसरे में इदगाम कर दिया तो ये मुज़ाफ़ सुलासी। गरगरतुन, यहाँ पर मुज़ाफ़ रुबाई है, यहाँ 4 हर्फ हैं तो इसको मुज़ाफ़ रुबाई कहेंगे। फ़र्रुन भागना और गरगरतुन गरगरा करना, तो इस एतबार से मुज़ाफ़ की 2 किस्में बन गई, मुज़ाफ़ सुलासी और मुज़ाफ़ रुबाई। अब उसके बाद आ जाएं, नंबर 4 है हफ्त अक़साम में से मिसाल। मिसाल किसे कहते हैं? फरमाते हैं मिसाल वो कलमा जिसका फ़ा कलमा हरफ इल्लत हो, जिसका फ़ा कलमा हरफ इल्लत हो उसे मुअतल्लुल फ़ा भी कहते हैं, यानी मिसाल का दूसरा नाम क्या है? मुअतल्लुल फ़ा भी कहते हैं। तो अगर फ़ा कलमे की जगह में हरफ इल्लत आ जाए तो उसको कहेंगे मुअतल्लुल फ़ा। अब यहाँ फरमाते हैं तंबीह, अगर फ़ा कलमे में वाक़े होने वाला हरफ इल्लत वाव हो तो उस कलमे को मिसाल वावी, और अगर या हो तो उसे मिसाल याई कहते हैं। जैसे वाज़ुन नसीहत करना, यतीमुन यतीम होना। यहाँ पर देखें कि वाज़ुन फ़ालुन के वज़न पर है और यहाँ पर जो फ़ा कलमा है वाव, ये वाव है फ़ा कलमे की जगह में तो इसको कहेंगे मिसाल वावी। और यहाँ पर यतीमुन, यहाँ पर फ़ा कलमे की जगह फ़ा कलमा जो है या है तो अब इसको कहेंगे कि ये मिसाल याई है। मुतलक़न तो मिसाल कहेंगे ही जब फ़ा कलमे की जगह हरफ इल्लत हो, लेकिन अब अगर वाव हो तो उसका नाम मुतले मिसाल वावी हो जाता है, और अगर या हो तो उसका नाम मिसाल याई हो जाता है। इसको कहते हैं मिसाल जिसका दूसरा नाम है मुअतल्लुल फ़ा। उसके बाद है नंबर 5 अजवफ़।
اجوف کسے کہتے ہیں؟ اجوف وہ کلمہ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو۔ اب یہاں پر بھی دو ہی صورتیں نکلیں گی کہ عین کلمہ حرف علت ہو تو اگر واو حرف علت ہو تو اس کو معتل العین واوی، اور اگر یا ہو تو اس کو اجوف یائی کہتے ہیں۔ وہ کلمہ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو اسے معتل العین بھی کہتے ہیں۔ تنبیہ، اگر عین کلمہ میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کلمہ کو اجوف واوی، اور اگر یا ہو تو اسے اجوف یائی کہتے ہیں۔ جیسے صومن، صومن روزہ رکھنا، یہاں پر دیکھیں کہ سواد یہ فا کلمہ ہے اور عین جو ہے یہ واو کلمہ ہے، اور عین کلمے کی جگہ میں واو واقع ہوا تو اس کو کہیں گے اجوف واوی، روزہ رکھنا۔ غیبن، غائب ہونا، یہاں پر جو ہے عین کلمے کی جگہ حرف علت یا واقع ہے تو اس کو کہیں گے کہ یہ اجوف یائی ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ فا کلمے کی بھی دو صورتیں بنیں گی، فا کلمے کی جگہ حرف علت واقع ہو تو، عین کلمے کی جگہ واقع ہو تو وہاں پر بھی دو صورتیں، لام کلمے کی جگہ ہو تو وہاں پر بھی دو صورتیں، کیونکہ حرف علت واو یا واقع ہوگا، اگر واو واقع ہو تو اس کو واوی کا نام دیں گے، یا واقع ہو تو اس کو یائی کا نام دیں گے۔ یہ تو دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ورنہ اگر تعلیل کے ساتھ آپ اس میں دیکھیں گے تو آگے چل کے اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ جیسے قالا ہے، باع ہے، اب یہاں حرف علت آپ کو اصل کے اعتبار سے سمجھنا ہوگا کہ حرف علت کی کیا تھا، اس کی تفصیل آگے پیش کریں گے۔ اب بیان فرماتے ہیں نمبر 6، ہفت اقسام میں سے نمبر 6 پر ہے ناقص۔ ناقص کسے کہتے ہیں؟ ناقص وہ کلمہ جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، مطلقاً کو حرف علت ہو تو اس کو ناقص کہیں گے لام کلمے کی جگہ، اور اسے دوسرا نام اس کا معتل اللام بھی کہتے ہیں، معتل اللام بھی کہتے ہیں۔ پہلے کا نام مثال معتل الفا، دوسرے کا نام معتل العین، اور تیسرے کا نام معتل اللام بھی ہے۔ اب وہ کلمہ جس کا لام کلمہ حرف علت ہو تو اسے معتل اللام بھی کہتے ہیں۔ اب اس کی بھی دو صورتیں بنیں گی۔ تنبیہ، اگر لام کلمے میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کلمے کو ناقص واوی، اور اگر یا ہو تو اسے ناقص یائی کہتے ہیں۔ جیسے عفون، فعلن کے وزن پر ہے، عین جو ہے یہ فا کلمہ ہے، فا جو ہے یہ عین کلمہ ہے، اور عین یہ فا کلمہ ہے، اور فا جو ہے عین کلمہ ہے، اور واو یہ لام کلمہ ہے۔ تو یہاں لام کلمے کی جگہ میں واو واقع ہوا، لہذا اس کو ہم کہیں گے ناقص واوی۔ معاف کرنا، مشیون، یہاں پر جو ہے لام کلمہ جو یا ہے تو اب اس کو ہم کہیں گے، اس کا نام دیں گے ناقص یائی، مشیون چلنا۔ یہ 6 قسم ہوئی ہفت اقسام میں سے۔ 7ویں قسم ہے لفیف۔ لفیف کسے کہتے ہیں؟ لفیف وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف علت ہوں، جس کے حروف اصلیہ میں 2 حرف علت ہوں تو اس کو ہم مطلقاً لفیف کا نام دیں گے۔ اب اس کی 2 صورتیں بن جاتی ہیں آگے چل کے کہ اگر دونوں متصل ہوں تو کیا نام ہوگا، وہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف علت ہوں، جیسے طیّن، طیّن لپیٹنا، یہاں پر یہ طیّن تھا، 2 حرف علت یا موجود ہیں، ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو 2 حرف علت یا یہاں پر موجود ہیں تو اس کا نام دیں گے ہم لفیف۔ اسی طرح ولیون، ولیون میں طیّن لپیٹنا، ولیون قریب ہونا، یہاں ولیون میں بھی 2 حرف علت ہیں، پہلا جو ہے فا کلمے کی جگہ واو موجود ہے یہاں پر، اور لام کلمے کی جگہ یہاں یا موجود ہے تو اس کا نام بھی ہوگا لفیف۔ اب ان کی 2 صورتیں بن جاتی ہیں مختلف اعتبار سے، وہ بیان فرما رہے ہیں۔ تنبیہ، اگر کلمے میں دونوں حروف علت ملے ہوئے ہوں تو اس کلمے کو لفیف مقرون کہتے ہیں، مقرون ملا ہوا تو اس کلمے کو لفیف مقرون کہتے ہیں، اور اگر ملے ہوئے نہ ہوں بلکہ درمیان میں کوئی حرف صحیح ہو تو اسے لفیف مفروق کہتے ہیں۔ جیسے مذکورہ مثالیں، یہاں دیکھیں آپ اوپر، یہاں طیّن، یہاں طیّن میں دیکھیں کہ یہاں پر 2 حرف علت ملے ہوئے ہیں، لہذا طیّن کیا بنے گا، یہ لفیف مقرون ہوگا۔ اور ولیون میں 2 حرف علت متصل نہیں ہے بلکہ واو شروع میں ہے، درمیان میں حرف اصلی لام آ گیا، اور آخر میں پھر حرف علت یا ہے، تو درمیان میں فاصلہ ہو گیا لام کے ذریعے، تو اب اس کا نام دیں گے
لفیف مفروق. تو یہ دو صورتیں بن جاتی ہیں لفیف کی, لفیف مقرون, لفیف مفروق. تو یہ 7 قسمیں ہوئیں آپ کے سامنے ہفت اقسام کی, جن کو عام طور پر مشہور جو ہیں ہفت اقسام کہا جاتا ہے. جب بھی پوچھا جاتا ہے تو اس ہفت اقسام سے یہی مراد ہوتے ہیں. اب یہاں فائدہ بیان فرما رہے ہیں, مندرجہ بالا ہفت اقسام مندرجہ ذیل فارسی شعر میں مذکور ہیں. فارسی شعر میں جمع کر دیا گیا ان 7 قسموں کو. وہ بیان فرماتے ہیں صحیح است و مثال است و مضاف لفیف و ناقص محموز و اجوف. یعنی صحیح ہے, مثال ہے, مضاف ہے, لفیف ہے, ناقص ہے, محموز و اجوف. اس اعتبار سے ان کا نام ہفت اقسام ہے. یہ عام طور پر مشہور ہیں اور ان کو ہفت اقسام کہا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک چیز بیان فرما رہے ہیں کہ بعض صرفیین یعنی صرفی حضرات ان اقسام کو 10 شمار کرتے ہیں. یہاں تو آپ کو ہفت اقسام بیان کی, لیکن بعض صرفی ان کو 10 قسم بھی شمار کرتے ہیں. جیسے مثلا صحیح 1, محموز الفا 2, محموز العین 3, محموز اللام 4, مثال 5, اجوف 6, ناقص 7, لفیف مقرون 8, لفیف مفروق 9 اور مضاف 10. ان 10 اقسام کو 10 اقسام کہتے ہیں. تو اگر 10 اقسام کہا جائے تو اس سے یہ مراد ہوں گی تفصیلی, اور اگر ہفت اقسام کہا جائے تو یہ مراد ہوگا. اور بعض ان اقسام میں مضاف کو 2 شمار کرتے ہیں, مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی. تو بعض لوگ جو ہیں ان 10 اقسام میں مضاف کو 2 مرتبہ شمار کرتے ہیں, مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی. اس طرح یہ کل 11 قسمیں بن جاتی ہیں. یعنی 10 تو یہی ہو گئیں, اور مضاف کا جب 2 نام دے دیں گے مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی, تو اس اعتبار سے 11 قسمیں بن گئیں جنہیں 11 اقسام کہتے ہیں. یہ سب فارسی اصطلاح ہے. 10 معنی 10 اور ہفت معنی 7 اور 11 معنی 11 اقسام. تو اس اعتبار سے بعض صرفیوں نے 7 کا اعتبار کیا, بعض نے جو ہے 10 کا اعتبار کیا, اور بعض نے 11 کا اعتبار کیا. اور بعض حضرات ان اقسام میں سے صرف 4 قسمیں شمار کرتے ہیں. بعض جو ہیں حضرات ان اقسام میں سے صرف 4 قسمیں شمار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نمبر 1 صحیح, نمبر 2 محموز, اور نمبر 3 معطل, اور نمبر 4 مضاف. انہی 4 اقسام کو 4 اقسام کہا جاتا ہے. تو کئی اعتبار سے سوال ہو سکتا ہے 4 اقسام بیان کریں, 11 اقسام بیان کریں, ہفت اقسام بیان کریں, 10 اقسام بیان کریں. تو ہر ایک کے طریقے سے اس کو بیان کیا جائے گا. اب یہ سبق مکمل ہوا. اس کی جو ہے آپ پیچھے آپ نے پڑھ لیا, سوالات ہیں, سوالات کی طرف اشارہ مطلقاً کر دیتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے یہاں پر کہ ہفت اقسام سے کیا مراد ہے, ہر ایک کی تعریف اور مثال بھی بیان فرمائیں. تو آپ یہاں ضمناً آپ نے پیچھے پڑھ لیا, نام ان کے یاد رکھیں یہاں پر کہ یہاں پر ہفت اقسام سے جو آپ کو بیان کیا گیا صحیح, محموز, مضاف, مثال, اجوف, ناقص, لفیف, ان سب کی مثالیں آپ کے سبق میں موجود ذکر کر دی گئیں. سوال نمبر 2 ہے الف, بتائیں محموز الفا, محموز العین اور محموز اللام کسے کہتے ہیں. یہ سب کی بھی آپ کے سامنے پیچھے تعریف بیان کر دی گئی سبق کے اندر. محموز الفا اسے کہتے ہیں جس کے فا کلمے کی جگہ جو ہے حمزہ ہو, محموز العین اسے کہتے ہیں جس کے عین کلمے کی جگہ حمزہ ہو, اور محموز اللام اسے کہتے ہیں جس کے لام کلمے کی جگہ حمزہ ہو. با ہے مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی سے کیا مراد ہے. مضاف ثلاثی سے اسے وہ مراد ہے کہ جس میں مضاف ثلاثی اسے کہیں گے کہ جس میں حرف علت, حروف اصلیت ہوں, جس میں 3 حروف ہوں, اور اس کو کہیں گے. اور مضاف رباعی اسے کہیں گے اگر 4 ہوں, اگر تو اسے مضاف رباعی کہیں گے. اگر وہ کلمہ ثلاثی ہو تو اس کو مضاف ثلاثی, اگر وہ کلمہ رباعی ہو تو اس کو مضاف رباعی کہتے ہیں. مثال واوی اور مثال یائی کسے کہتے ہیں. مثال واوی اگر فا کلمے کی جگہ حرف علت واو ہو تو اس کو مثال واوی کہتے ہیں, اور اگر فا کلمے کی جگہ حرف علت یا ہو تو اس کو مثال یائی کہتے ہیں. اجوف واوی اور اجوف یائی کی تعریف اور مثال بیان کیجیے. اجوف واوی جو ہے اگر عین کلمے کی جگہ حرف علت واو ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں اجوف واوی, اور اگر عین کلمے کی جگہ حرف علت یا ہو تو اس کو اجوف یائی کہتے ہیں. اس کی مثال اجوف واوی کی ہوگی سومون, اور اجوف یائی کی ہوگی غیبن. ناقص واوی اور ناقص یائی کی وضاحت فرمائیں. وہ کلمہ
جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، اور اگر وہ لام کلمہ حرف علت واو ہو تو اس کو ناقص واوی، اور اگر لام کلمہ حرف علت یا ہو تو اس کو ناقص یائی کہتے ہیں۔ واو لفیف مقرون اور لفیف مفروق میں کیا فرق ہے؟ لفیف مقرون اور لفیف مفروق میں فرق یہ ہے، اگر کلمے میں دونوں حرف علت متصل ہوں تو اس کا نام ہوتا ہے لفیف مقرون، اور اگر دونوں حرف متصل نہ ہوں حرف علت بلکہ درمیان میں کوئی حرف صحیح ہو تو اس کا نام لفیف مفروق ہے۔ سوال نمبر 3، بتائیں کہ 10 اقسام، 11 اقسام اور 4 اقسام سے کون سی اقسام مراد ہوتی ہیں؟ 10 اقسام سے مراد صحیح، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، مثال، اجوف، ناقص، لفیف مقرون، لفیف مفروق اور مضاف مراد ہوتا ہے، جن کو 10 اقسام کہتے ہیں۔ اور 11 اقسام سے مراد 10 تو یہی، اور مضاف کو اگر 2 کر دیں، مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی، تو اس اعتبار سے 11 اقسام ہو جاتی ہیں۔ 4 اقسام سے مراد جو ہیں یہ نمبر 1 صحیح، نمبر 2 محموز، اور نمبر 3 معطل، اور نمبر 4 مضاف، تو یہ 4 اقسام مراد ہوتی ہیں۔ تو یہ آج کا جو سبق تھا ہمارا نصاب الصرف کا، سبق نمبر 5 7 اقسام کا بیان آپ کے سامنے مثالوں کے ذریعے تفصیلی طور پر آج آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور درس نظامی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پلے اسٹور سے ہمارے اپلیکیشن گلیز مصباحی کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور اللہ آپ کے علم میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور آپ کو بے شمار